ہمارا جلسہ جو ہے جلسہ صدائے حق ہے. ظلم اور بے انصافی کے خلاف لڑنے والے بہت سارے لوگ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہے ہمارا، نہ بنگلہ دیش ہمارا نہ پاکستان ہمارا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لیکن کچھ لوگ ہیں جب سے تقسیم وطن ہوئی ہے کچھ طاقتیں ہیں ایسی جو تقسیم ہند سے پہلے بھی اور تقسیم ہند کے بعد بھی ابھی تک کے ہندوستان کی لوک تنترک جمہوریت کا نقشہ بگاڑنے پر تلے ہوئے ہیں. اور ہماری لڑائی ایسی ساری فرقہ پرست پارٹیوں سے ہے اور ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کے لیے آج کا جلسہ کر رہے ہیں، چاہے وہ نریندر مودی کی سرکاری دہشت گردی ہو، اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم ہو یا کسی اور کی دہشت گردی ہو. ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت میں آج کا یہ جلسہ ہے. تو بات چل رہی تھی ان طاقتوں کی جو ہندوستان کے دشمن ہیں، ہندوستان کی جمہوریت کے دشمن ہیں. بظاہر تو بہت بڑے وہ بنتے ہیں دیش بھکت، ان سے بڑا دیش بھکت آپ کو کوئی جلدی نظر نہیں آئے گا. میری مراد سنگھ پریوار والوں سے ہے اور خاص طور پر ان کے جو نئے مکھیا ہیں، ڈکلیئر نہیں ہے لیکن مکھیا وہی مانے جاتے ہیں. نریندر مودی کی ظالم سرکار میری مراد ہے. نریندر مودی ظالم سرکار آپ جانتے ہیں بظاہر تو حلف لیا ہے ہندوستان کے دستور پر. نریندر مودی نے 2002 میں بھی لیا تھا، اس کے بعد ہزاروں مسلمانوں کی نسل کشی اور قتل عام منوانے کے بعد بھی اس کے بعد بھی دستور ہند پہ حلف لیا. لیکن آج حال یہ ہے کہ گجرات جو ہے اس ملک کا، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات بول رہا ہوں کہ گجرات کا دستور تو ہندوستان کا ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کا وہی دستور جو پورے ہندوستان کے کونے کونے میں چلتا ہے، وہ گجرات میں صرف دکھانے کے لیے ہے. بہت ساری سرکاری اسکیمیں جن کا پیسہ فنڈ وہاں آتا ہے مسلمانوں کے لیے، اقلیتوں کی فلاح کے لیے پھیر دیا جاتا ہے. کئی لوگ جو 2002 کے گودھرا کے بعد کے اس میں فسادات میں مارے گئے، کاٹے گئے تھے، کیمپوں میں زندگی سڑ گئی. کچھ لوگ تو گھروں پہ واپس چلے گئے اور جو لوگ واپس گھر پہ چلے گئے سر جھکا کر ناک رگڑ کر معافی منگوائی گئی. یہ بولا گیا کہ نو اذان نو نماز، کچھ نہیں ہوگا، یہاں رہنا ہے تو گجرات میں رہنا ہے تو گجرات کو ہندو راشٹر مان کر صرف یہی طریقہ ہے یہاں پر جینے کا اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. لیکن میں سلام کرتا ہوں سنجیو بھٹ کو، میں سلام کرتا ہوں ٹیسٹا سیٹلواد کو، میں سلام کرتا ہوں ایڈوکیٹ مکل سنہا کو، میں سلام کرتا ہوں ملکہ سارا بھائی کو. یہ وہ ہمارے سیکولر ہندو بھائی بہن ہیں کہ جنہوں نے نریندر مودی کو ناکو چلے جبوا دیے. اور آج کا یہ جلسہ عام ہمارے ممرا کے ایم ایل اے جتیندر آواڑ صاحب کے لیے خاص طور پر استقبالیے کے طور پر رکھا گیا ہے. اور ایک دوسرے ہیرو گجرات کے آئی پی ایس آفیسر سنجیو بھٹ صاحب جنہوں نے نریندر مودی کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہیں. اے نریندر مودی یاد رکھنا تمہاری الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. تمہارا بھی نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں 2 فرشتے کندھوں پر سارا اعمال لکھتے رہتے ہیں، لیکن تمہاری بھی الٹی گنتی کا ریکارڈ لاکھ چھپاؤ، لاکھ اپنے لوگوں کو خرید لو، لاکھ پولیس والوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، ایماندار افسران کو. میں پوری پولیس فورس گجرات کی خراب ہے ایسا نہیں مانتا. اسی گجرات کی ہی پولیس فورس میں بھلے سینٹرل کیڈر سے ہیں لیکن وہیں سے تو سنجیو بھٹ بھی ہیں، دوسرے آفیسر بھی تو ہیں جنہوں نے ایمانداری سے وہ ریکارڈ گجرات رائٹس کے جو ہے وہ حوالے کیے، جن کو بنیاد بنا کر آج گجرات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نریندر مودی کے خلاف لوگ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اپنی جان پر کھیل کر جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے بھائی جو یہاں دائیں جانب کھڑے ہیں، میری گزارش ہے کہ برائے کرم پیچھے کرسیوں پر تشریف رکھیں اور جو
میری یہاں پہ والنٹیئر سے گزارش ہے کہ پیچھے کی طرف کرسیوں میں اضافہ کرے تاکہ لوگ جو ہے اس میں بیٹھ سکیں. تو یہ ہے وہ صورتحال، پس منظر. ایک لڑکی، مظلوم لڑکی عشرت جہاں، میں اس کا نام لیتا ہوں تو یہ معصوم صورت جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دل کلیجہ جو ہے وہ چھلنی کر دیتی ہے. ابھی چند دنوں پہلے ہم نے ماتم حسین کیا ہے، کربلا کے شہداء کو، کربلا کی شہادت کو لوگوں کی یاد کیا ہے. اور یہ نریندر مودی یہ موجودہ دور کا یزید ہے، آپ یاد رکھیے. اور اس نے موجودہ دور میں کئی لوگوں کو جو ہے شہادت سے سرفراز ہونے کا موقع دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کا نام جو ہے انکاؤنٹر رکھا گیا ہے. یہ موجودہ دور کی کربلا ہے اور یہ موجودہ دور کا یزید ہے نریندر مودی. عشرت جہاں ایک معصوم سی یتیم لڑکی، اپنے گھر کی کفالت کرنے والی لڑکی، اپنے ماں اور اپنے بھائی بہنوں کی کفالت کرنے والی بچی، ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرنے والی بچی، جس کے گھر میں 1500 سے 2000 کی آمدنی ہوتی تھی اور چولہا جلتا تھا. پورا ڈرامہ رچا گیا. اور کیسے یہ ڈرامہ انکاؤنٹر تک پہنچا، اسی کی تفصیلات میں نہ بتاتے ہوئے آپ لوگوں کو وہ آگے آپ کے سامنے جو خود عشرت جہاں کے اہل خانہ، ان کے وکیل اور ان کی حمایت میں ان کی مدد کرنے والے ہمارے ممرا کے 2 جیالے نوجوان عبد الرؤف لالا اور منا ساحل اور ان کے سرپرست جتیندر آواڈ صاحب کی کوششوں سے جو ہے آج ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک کے یہ معاملہ لڑا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک عزت دار موقع پر جو ہے مقام پر یہ پورا معاملہ پہنچا ہوا ہے. ملی شورا جس کے بینر تلے آج اس عظیم الشان صدائے حق کا انعقاد کیا گیا ہے. اس عظیم الشان جلسہ عام، یہ صدائے حق جو ہے یہ آپ کو پہلی دستک دینے کے لیے نہیں ہے. بیداری، وہ بیداری جو آپ کو بار بار مختلف موقع پر متحد ہونے کے لیے اور بیدار ہونے کے لیے کہا جاتا ہے. ہم اس ملی شورا کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ ملی شورا یہ اس لیے قائم ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہوگا کہ بہت ساری تنظیمیں تھی، ایک تنظیم اور جو ہے کیوں قائم ہو گئی. بہت سارے تنظیمیں ہیں، بہت ساری مذہبی جماعتیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ ہمارے بہت سارے مسائل میں بہت ساری تنظیموں ہونے کے باوجود کوئی مسئلہ ایسا ہے جو بالکل نتیجے پر پہنچ گیا اور جس میں ہم کو اطمینان ہوا ہو؟ اکا دکا معاملہ کو چھوڑ کر سچر کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے کیا حال ہے ہمارا. جسٹس رنگ ناتھ مشرا کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے ہماری. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان ہی نہیں بلکہ اس ملک کا کوئی ہندوستانی سکون کی نیند سوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے. یہ ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے 25 کروڑ مسلمان جو اس ملک کی سیکنڈ لارجسٹ میجورٹی ہیں، دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے، وہ ترقی کر کے اس ملک کی اکثریت کے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل نہ سکے. اور ملی شورا کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ ہم ہر اس ظلم و دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے آپ کو ملیں گے، جو چاہے سرکار کی طرف سے ہو یا کسی اور ادارے کی طرف سے ہو یا کسی فرد کی طرف سے ہو. ہم ہر اس مظلوم کے ساتھ دکھائی دیں گے جو ہمارا ہندوستانی مظلوم بھائی ہو، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی ہو. ہم ہماری قوم کے لیے مسلسل جدوجہد کریں گے. ہم اس کو سماجی رتبہ دلانے کے لیے، آج دلتوں سے بدتر ہماری قوم کی حالت کر دی گئی ہے. ہم ہماری قوم کی حالت کو دستور ہند میں دیے ہوئے جو مراعات ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، ان کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کریں گے. ہم ریزرویشن کا معاملہ جو آج کل بہت چھڑا ہوا ہے، ہم ریزرویشن کے لیے مسلسل کوشش کریں گے. ہم تعلیم کے محاذ پر جو ہے مسلسل سرگرم عمل رہیں گے. ہم سیاست میں مسلمانوں کی بھاگے داری اور حصے داری سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے. یہ ملی کونسل کا جو ہے بہت اوپر کا، سب سے اوپر کا ایجنڈا ہے. ہمارے کنوینر صاحب ایڈوکیٹ زبیر اعظمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سلیم موٹر والا صاحب جوائنٹ کنوینر صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری ٹیم کے بہت سارے لوگ جنہوں نے کافی غور و خوض کر اس تنظیم کی بنیاد عمل میں ڈالی ہے، اور جس کے تحت آج یہ پہلا ابتدائی جلسہ ہو رہا ہے.
تو میں نریندر مودی کے راج کی بات کر رہا تھا. نریندر مودی کے حال میں، اس کی حکومت میں گجرات کا حال ایسا ہے کہ شدت کم کو ذرا کم بھی نہیں کر سکتے. شدت کم کو ذرا کم بھی نہیں کر سکتے. جبر ایسا ہے کہ ماتم بھی نہیں کر سکتے. سوس کے ساس کو مدھم بھی نہیں کر سکتے. اور جبر ایسا ہے کہ ماتم نہیں کر سکتے. یہ نریندر مودی کے راج میں وہاں پر مسلمانوں کو اور دیگر اقلیتوں کا حال ہے. اور ایسے حال میں جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گجرات ہائی کورٹ سے لڑائی لڑ کر سی بی آئی کے حوالے کر کے یہ عشرت جہاں انکاؤنٹر کا معاملہ اور سنجیو بھٹ صاحب نے جو دیگر معاملات اٹھائے ہیں، میں ان سب لوگوں کو جو ہے ہزار سلام کرتا ہوں. ظالم کو اما ملتی ہو جہاں، ظالم کو اما ملتی ہو جہاں، مظلوم پسے ہر حال وہاں، اور مروب ہو عادل قاتل کے پھر کس کو ملے ساتھ کہاں. سب پاتے ہیں ساتھ کہاں، وہ بڑی عدالت ہوتا ہے. یہ بڑی عدالت کی جب لاٹھی چلتی ہے نا، تو بڑے بڑے فرعون وقت ڈوب گئے. ستاق گیا، نمرود گیا، ان سے بڑے یہ آج کر کے روٹی نہیں ہے، یہ اڈوانی وغیرہ ان سے بڑے نہیں ہیں آج کر کے. سب کا وقت آ کے چلا گیا، چلا جائے گا. سب کا وقت آ کے جو ہے تو چلا جائے گا. اور تاریخ کے پنوں پر کتنا نام ہے آج؟ ہے کوئی ان ظالم ذلیل یزید کا نام لے رہا؟ آپ شہادت حسین کے بعد آپ زندہ کتنا ہے؟ آپ یزید کا دارالحکومت اور کرسی کو کوئی یاد نہیں کرتا، لیکن کربلا کا نام ہر مسلمان اور ہر انسان پسندی کے سینے کے اندر دھڑکتا ہے. تو ظالموں کا انجام دنیا کی تاریخ ابد سے لے کر، شروع سے لے کر ابھی تک کے بڑے بڑے ظالم آئے چلے گئے. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ ایسا ہی ہے. میں مہاراشٹر کا بھی حال آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا بہت تیزی سے جو ہے کرسیاں تبدیل ہوئی. تو یہ تو ٹائم کی بات ہوتی ہے، وقت کی بات ہے. وقت کی لاٹھی جب میرے ہاتھ میں آئے گی، وقت کی لاٹھی جب میرے ہاتھ میں آئے گی، دشمنوں کے خیالات بھی بدل جائیں گے. یہ نظم ہے زمانے کا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب یہ قانون ہے. قانون تو ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کی قیادت میں بننے والی کمیٹی نے بہت اچھا بنایا تھا. ہمارے پونا سے چھاوا سنگٹھن کے بابا صاحب پاٹل صاحب بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں. پونا سے ہمارے راشٹریہ پریمی سمیتی کے انجم انعامدار صاحب آئے ہوئے ہیں. ایسی زبردست لڑائی پونا میں لڑی ہے آتنکواد کے خلاف. میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ سلام کریں ان لوگوں کو، تالیاں بجا کر استقبال کریں ان لوگوں کا. اور زوردار استقبال اور تالیاں ایک اور تک دیے جس کا نام فاروق باختر ہے. برائے کرم فاروق باختر صاحب کھڑے ہو جائیں. یہ وہ شخص ہے جس نے انڈی کرشنا کمیشن میں نامزد مسلم انسپیکٹر نکھل کاپتے اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے سپریم کورٹ تک کے ٹکٹ دیا ہے. عدالت میں جانا سب کی بات نہیں. عدالت میں انصاف پانا اب عام انسان کے بس کی بات نہیں. ایسے دور میں بھی حالانکہ بہت چھوٹی نوکری کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو رزق میں برکت دی ہے. حلال کھاتے ہیں اور ڈٹ کر رہتے ہیں. ظالم پوری دنیا میں، ظالم ہندوستان میں بھی ہے، اور مظلوم بھی پوری دنیا میں ہے، اور مظلوم بھی ہندوستان میں ہے. لیکن یہ تقدیر کے قاضی کا ہے، ازل سے فیصلہ ہے. دل میں ڈیوٹی کی سزا مرگ مقاتا. آپ اگر کمزور ہیں، آپ کی تعداد کم ہے، اگر آپ جرم ضعیفی میں ہیں، تو یہ لازم ہے کہ آپ پر جو ہے زمین تنگ کی جائے گی اور آپ کے اوپر مصیبتیں آئیں گی. ہمارے برادر ابھی سعید خان صاحب تھوڑے دیر پہلے آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے مسلمانوں نے، ہمارے باپ دادا نے 1947 میں مولانا ابوالکلام آزاد کی اپیل کو سنا اور لال قلعے کی
عظمتوں کو پہچانا, دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں سے چمٹ گئے, تاج محل کو اپنے دل میں بسایا. وہ نہیں گئے پاکستان, وہ نہیں گئے ایسے ملک میں جو مذہب کے نام پر بنا تھا. انہوں نے یہی ہندوستان میں رہنا اور جینا مرنا گوارا کیا. مگر جو لوگ اس ملک کے باہر چلے گئے, تقسیم ہو گئی, وہاں پھر تقسیم ہو گئی, بنگلہ دیش بن گیا. اور ہمارے باپ داداؤں نے جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بات سن کر اس ملک میں رہنے کا فیصلہ کیا, ہم بے شک محسوس کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے فیصلے پر کہ انہوں نے پاکستان کو ٹھکرایا اور ہندوستان کو اپنایا. ہمیں فخر ہے اس بات پر. ہم بھی یہی مریں گے, اس ملک کی مٹی میں مر کے خاک ہو گے. ہم تو مرنے کے بعد بھی اپنے جسم کی ہڈیوں سے اس ملک کی مٹی میں مل جاتے ہیں اور خاک بننے کا نام مراد کرتے ہیں. اس ملک کو ہرا بھرا مرنے کے بعد بھی رکھتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے. لیکن میں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں زیادہ دلچسپی تھی کہ اس ملک میں جو ہے مسلمان کو برابری کا حصہ نہ ملے. انہی لوگوں نے پاکستان بنوایا. پاکستان بنوانے کا ایک ہماری ناگپاڑا کی زبان میں بولا جاتا ہے بل پھاڑنا. تو بل تو پھٹا محمد علی جناح صاحب پر, لیکن پاکستان بنوانے میں کیا سردار ولبھ بھائی پٹیل صاحب کو دلچسپی نہیں تھی؟ کیا کانگریس کے اور اس وقت جو دوسرے جو لیڈران تھے ان کو دلچسپی نہیں تھی؟ بہت سارے لوگوں کو تھی. صرف اس لیے کہ سب نے دیکھ لیا کہ اس ملک میں جو ہے اگر مسلمان جو 1857 سے پہلے اس ملک کا حکمراں تھا, آزادی کے بعد بھی آبادی کے لحاظ سے اس ملک میں حکومت کرنے کے لائق آیا. تو یہ لوگ جو ہے اس ملک میں, آج آپ سوچ لیجئے گا, جہاں کئی پارلیمنٹ اور اسمبلیاں ایسی ہیں جہاں مسلمان چن کے جا سکتا ہے لیکن نہیں جا سکتا, آبادی میں تھوڑا سا کہیں گھٹ جاتا ہے. اگر تقسیم ہند نہیں ہوئی ہوتی تو آج ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش یہ جو اکھنڈ بھارت ہوتا, یہ اکھنڈ بھارت خالی انہی کو نہیں چاہیے تھا, یہ اکھنڈ بھارت ہم کو بھی چاہیے تھا ہمارے حقوق کی لڑائی لڑنے کے لیے. جو ہم کو نہیں ملا, بانٹ کیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. بہت ساری باتیں ہیں دوستوں. میں بھی انہی رونے والوں میں سے تھا جب عشرت جہاں کے تحت یہ معاملہ ہوا تھا, اس لیے کہ میری بھی ایک بہن کا نام عشرت جہاں ہی ہے. میں نے محسوس کیا تھا کہ جنازہ اس عشرت جہاں کا ہے جو شمیمہ بانو کی اولاد ہے, اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ وہ میری بہن کی لاش ہے جس کا نام عشرت جہاں ہے. آج بہرحال اس ماتم اور جشن کی ملی جلی کیفیت میں ہوں. عشرت جہاں کی دو مظلوم بہنیں مسرت جہاں اور نزہت جہاں یہاں پر موجود ہیں. ان لوگوں نے یہ جو کرب کے کئی سال بتائے ہیں, یہ تو وہی جانتی ہے اور اللہ جانتا ہے ہوگا کہ کیا بیتا ہوگا ان کے اوپر. کیسے محلے کے لوگ دیکھتے ہیں. ارے آپ میں سے اگر کوئی ہے جسے یہ اندازہ ہو کہ دہشت گردی کے الزام میں خالی پولیس کسی کو انکوائری کے لیے 1-2 دن کے لیے لے جاتی ہے تو اس کے بھائی بہن پاس پڑوسی اس سے نظر چرانے لگتے ہیں, اور جب ایسے حال میں کسی کا انکاؤنٹر ہوا ہو کسی کی بہن کا, اور اس کی بہنیں یہ لوگ بھی ابھی بھی بہت چھوٹی ہیں, اس وقت اور کتنی چھوٹی رہی ہوں گی, کیا بیتی ہوگی ان پر, یہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزرے ہیں. کبھی دستک ان کے دروازے پہ بھی ہوئی ہوگی. میں ہماری چھوٹی بہن عشرت جہاں کی بہن مسرت جہاں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی داستان علم بیان کریں شعر کے ساتھ کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, طبقے کا تو جم جائے گا. مسرت جہاں بہن عشرت جہاں. السلام علیکم. پہلے تو یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے میں اپنے گھر والوں کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ لوگ شروع سے آخر تک ہم لوگ کے ساتھ ہیں اور آج بھی ہم لوگ کے ساتھ ہیں. عشرت جہاں کی میں چھوٹی بہن ہوں. عشرت جہاں میری وہ بہن تھی
وہ ایک صرف بڑی بہن ہی نہیں تھی، میری وہ بہن تھی جن کے بنا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے، جن کے بنا ہم لوگ سوتے نہیں تھے، جن کے بنا ہم لوگ پڑھتے نہیں، جن کے بنا ہم لوگ ایک قدم آگے نہیں بڑھتے تھے، میری وہ بہن تھی. میری امی کی وہ سکون تھی. میری امی ان کے بہت ہی خواب دیکھی تھی کہ میری بیٹی یہ بنے گی، میری بیٹی وہ بنے گی، کیونکہ میرے گھر میں سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ لڑکی وہی تھی. پاپا کے انتقال کے بعد جس طرح سے وہ ہم لوگ کے گھر کو سپورٹ کر رہی تھی، وہ تو ہم جتنا بھی کہنا چاہے وہ کم ہے. جس 2004 میں جب یہ سب ہوا تھا، کوئی 2 لوگ ہم لوگ کے گھر پہ آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہم خالصہ کالج سے آئے ہیں، تمہاری بہن کی کالج سے کچھ فوٹوز چاہیے. تو ہم لوگ اس وقت ظاہر سی بات ہے کالج سے آتے ہیں، تو ہم لوگ سوچے کہ ہاں کالج سے آئے تو ہم لوگ ان کو اندر بٹھائے اور بولے ٹھیک ہے. تو بولے کہ تمہاری بہن کے 2 فوٹو مل سکتا ہے. تو ہم نے پوچھے کیوں؟ تو ہم لوگ وہ بولے کہ کالج سے منگایا گیا ہے. تو وہ لوگوں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے بتائے. تو وہ لوگ 2 پریس رپورٹر تھے، ایک انقلاب کے تھے اور ایک حنفی کوئی انگلش پیپر کے تھے. وہ لوگ بول نہیں ہم لوگوں کو دیکھ کے وہ بول نہیں پا رہے تھے کہ کیا ہوا ایگزیکٹلی. پھر لوگ ہم لوگ سے کچھ کوشچن کرنے لگے تو ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے. اس کے بعد اچانک سے ہم لوگوں میں میڈیا آ گئی. اسٹار نیوز کے ایک لیڈی، اس لڑکی تھی منگلا نام کی، وہ آئی، وہ ہم لوگ سے بات کری. تو آپ کی جب سب میڈیا ہم لوگ گھر میں آئے نا تو ہم لوگ سمجھ میں آ کے ہو کیا رہا ہے. تو وہ لیڈی ہم لوگ کو بولی کہ تمہاری بہن کا انکاؤنٹر ہو گیا. اس وقت انکاؤنٹر ورڈ تو پہلی بات تو ہم لوگ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوتا ہے. آپ لوگ بہت زور دیے، ان لوگوں بہت پوچھنے کی کوشش کی انکاؤنٹر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. بولے تمہاری بہن کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے. کیوں وہ مودی کو مارنے گئی تھی. پہلے ہم لوگ میں تو یہ کیسے بتایا آپ لوگوں کو، جو لوگ انکاؤنٹر جانتے نہیں ہیں ورڈ کیا ہے، ان کی بہن کسی کو مارنے کا جا سکتی ہے. جو کالج کی کوئی اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی، اس وقت جب بتایا گیا کہ انکاؤنٹر جب کسی کو مار دیا، وہ لوگ ہم لوگ کو بتاتے ہیں کہ جب کسی کو مار دیا جاتا ہے، مطلب کسی کو مارنے آتے تو اس کو بولتے ہیں انکاؤنٹر. تب ہم لوگ کو سمجھ میں آیا وہ وقت، وہ لمحہ، اس وقت ہم لوگ کیا فیل کرے وہ تو کبھی آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں. اتنا بڑا الزام ہم لوگوں پہ لگایا گیا اور بولا گیا کہ تمہاری بہن یہ ہے وہ جو بھی. اس وقت سے ہم لوگ ٹھان لیے کہ میری بہن بے گناہ ہے. ہم ہمیشہ بولتے رہے ہمیشہ. بہت سارے لوگ ہم لوگ کے ساتھ اس وقت ساتھ دیے. سب سے زیادہ منا بھائی راؤ فران کا ہمیشہ سے ہم لوگ کے ساتھ ہے. ہم لوگ کو کچھ سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا کہ آخر کیا ہے، کیا کرے، کیونکہ ہم لوگ کسی کو جانتے نہیں تھے اور اتنا بڑا الزام ہم لوگ پہ لگا دیا گیا تھا. ہم لوگ اس وقت سے آج تک یہی بولتے ہیں کہ میری بہن بے گناہ ہے. اور ہمیشہ پولیس ہم لوگ کو ڈرانے کی کوشش کری. ہم لوگ گجرات جب بھی گئے تب بھی ہم لوگ کچھ نہ کچھ ڈر رہا. لیکن ہم لوگ کا ہمیشہ ایک ہی جواب تھا کہ میری بہن بے گناہ ہے اور ہم لوگ کو انصاف ملے گا. اور ابھی آپ لوگ کے سامنے خود کورٹ ہلو بس بہت یہ اللہ رفتہ و لہجہ اور یہ چھلکتے ہوئے آنسو جو ہے، بہت ساری وہ باتیں کہہ گئے جو مظلوم عشرت جہاں کی بہن جو ہے مسرت جہاں کہہ نہیں پائی. بہرحال ہم سارے لوگ سمجھ گئے اب کی بات ہے بنا کہے ہوئے. اب اس خاندان کی جس کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگتا ہے، بعض لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں نے کہا کہ رشتہ دار اور دوست احباب پڑوسی سبھی لوگ جو ہے واسطہ کھینچ لیتے ہیں، لیکن اس خاندان کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. میں
اس جذبے کو آپ کے سامنے بیدار کرنے کے لیے، ورنہ یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے جو یہاں ہونے جا رہا ہے، لیکن اس جذبے کو آپ کے بھی دل میں بیدار کیجئے۔ 1 لاکھ روپیہ ہو، 1 روپیہ ہو یا 100 روپیہ ہو، کبھی اپنے جیب پہ اس مد میں خرچ کیا کیجئے، ورنہ خدا کل قیامت میں پوچھے گا کہ یہ روپے کا کیا کیا تھا کسی مظلوم کو بھی، جس کے اوپر دہشت گردی، جس کے گھرانے پہ لکھا ہوا تھا مادے کا الزام، کیا اس کی مدد کے لیے بھی کبھی تم نے 1 روپیہ خرچ کیا؟ ڈر بہت لگتا تھا، پیسہ دینے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں اب جو ہے 3 چیک جہاں مظلومہ کی والدہ شمیمہ بانو کو جو ہے پیش کرنے کے لیے آواز دوں گا۔ مولانا محمود دریابادی صاحب کی جانب سے بردرز ایجوکیشنل اینڈ سوشل ٹرسٹ کی طرف سے 25,000 روپے کا ایک چیک ہے جو عشرت جہاں کی والدہ شمیمہ بانو کے لیے ہے۔ میں ایڈوکیٹ زبیر اعظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دوسرا چیک شمیمہ بانو کو جو ہے وہ ملی شورا کی جانب سے دیں، اور میں منا ڈیولپرز کے پروپرائٹر سلیم موٹر والا صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تیسرا چیک 25,000 روپے کا شمیمہ بانو کی خدمت میں پیش کریں۔ یہ بہت چھوٹی سی رقم ہے لیکن علامتی ہے آپ تمام لوگوں کے لیے کہ براہ کرم جب بھی کوئی ایسی مصیبت میں آئے تو آپ بھی اپنی جیب میں ضرور ہاتھ ڈالیے گا۔ آپ لوگ براہ کرم کھڑے ہو جائیں۔ 1 2 3۔ جن گن من ادھینایک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگ، وندھ ہماچل یمنا گنگا اچل جلدی ترنگا، تب شبھ نام جاگے تب شبھ آشیش ماگے، گاہے تب جیا گاتھا جن گن منگل دایک جیا ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا، جیا ہے جیا ہے جیا ہے جیا 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 ہے۔ جے ہند۔ شکریہ۔